عنوان ہے خدائے سخن اور طنز و مزاح کی روایت۔ ایک طویل مقالہ ہے اور جیسا کہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اس کی تلخیص صرف پڑھنی ہے، تو میں نے اس کو 4 صفحات پر جو ہے صرف سمیٹ لیا ہے۔ تھوڑی سی بے ترتیبی اس میں ہو سکتی ہے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ تمہید کے طور پہ میں نے 3-4 صفحات لکھے ہیں جس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ طنز و مزاح کے نقادوں نے میر کے کلام سے صرف نظر کیا ہے۔ سودا کا ذکر ہو جاتا ہے، نذیر اکبر آبادی کا ذکر ہو جاتا ہے، 1-2 نقادوں نے وزیر آغا وغیرہ نے میر کا ذکر کیا ہے طنز و مزاح کے حوالے سے، مگر اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا۔ تو یہ میری چند تاثرات ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خدائے سخن میر تقی میر کی شاعری کے تعلق سے جو مفروضات عام طور پر مشہور و معروف ہیں، ان کا تعلق میر کی غزل یا شاعری سے ہے۔ ہمارے پیش نظر نقادوں نے میر کی شاعری میں حرمہ نصیبی، دردمندی، داخلیت، رنج و علم، سوز و گداز، عشق حقیقی و مجازی کو ہی ان کی شاعری کا محور و مرکز بنایا ہے۔ محمد حسین آزاد نے میر کی جو تصویر آب حیات میں کھینچی ہے اور جن واقعات کا ذکر کیا ہے، ان سے میر کی ایک ایسی شبیہ بنتی ہے جسے کسی بھی طرح سے رجائیت سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ میر کی نازک مزاجی اور انانیت کے بیان میں بھی مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ میر کی تنک مزاجی کے تذکرے بھی عام کیے گئے ہیں۔ رہی صحیح کسر بابا اردو کے انتخاب نے پوری کر دی۔ ان کے مقدمے کے بعض معروضات نے بھی میر کی داخلیت اور درد و علم سے متعلق ایک مخصوص تصویر پیش کر دی اور بادی النظر میں میر قنوتی شاعر قرار پائے۔ یہی نہیں، انہیں یاسیت کا امام بھی کہا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی عبدالحق کا انتخاب کیا میر کی کلیات کے کمحقق پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے یا محض ایک ہی رخ کو پیش کرتا ہے؟ وہ تو بھلا ہو نئے نقادوں کا بطور خاص فاروقی صاحب کا، انہوں نے اس میر سے ہمارا تعارف کرایا جو ایک عرصہ دراز تک ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ آج ہم میر کی شاعری اور ان کے ادب سے متعلق ایک الگ اور منفرد رائے رکھتے ہیں اور ان کی تمام و کمال خوبیوں سے واقف ہیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ میر تقی میر کی زندگی کا محور و مرکز غم اور عرفان غم تھا۔ ان کی زندگی کے حالات محرومیوں سے عبارت تھے۔ پے بپے مصیبتیں انسان کو بلند ہمت اور اذیت کوش بنا دیتی ہیں۔ بقول غالب مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ زندگی میں ناکامیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے اور انہیں لوازم حیات سمجھ کر ان کو ہے جو بے وقت سمجھنے لگتا ہے، اور جب وہ خود کو دوسروں کی طرح قید حیات و بند غم میں مبتلا پاتا ہے تو مرگ انبوہ جشن دارت کے مطابق آلام و مصائب پر آنسو بہانے کے بجائے کبھی تبسم زیر لب اور کبھی زہر خند سے کام لیتا ہے۔ میر و سودا کے نقادوں نے جو معروضات قائم کر دیے تھے ان میں آہ اور واہ کا فقرہ بھی عام تھا، مگر ہماری ناقص رائے میں یہ دونوں خوبیاں آہ داخلیت اور واہ خارجیت 18ویں صدی کے ان باکمال شاعروں کے یہاں کماقو موجود ہیں، یعنی سودا کے یہاں آہ اور میر کے یہاں واہ کی نشاندہی بآسانی کی جا سکتی ہے۔ میر قنوتی نہیں تھے، وہ آدم بیزار بھی نہیں تھے۔ زندگی کی ہمہ ہمی اور انسانی تعلقات کی تناتنی میں وہ تمام عمر الجھتے رہے۔ نازک خیالی بلکہ تنک مزاجی ان کے مزاج کا حصہ یقیناً تھی، مگر اس کے علی الرغم انہوں نے زندگی سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا اور ایک پروزگار زندگی کی۔ میر کی غزل میں طنز ایک زیریں عنصر کی طرح قائم و دائم ہے۔ غالب کے تعلق سے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات پر طنز کرنے کا چلن عام کیا، مگر اس کے ابتدائی نمونے ہمیں میر کے کلام میں بھی مل جاتے ہیں۔ چند مثالیں: ایک نگہ سے پیش کچھ نقصان آیا اس کے تئیں، اور میں بیچارہ تو ہے مہربان مارا گیا۔ کھچنے نہ پائی ان کی تو تلوار بھیڑ میں، مارا گیا ابس یہ گنہگار درمیاں۔ ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو۔ آخر ذکر شعر میں خود کو آرام طلب کہنا اور معاملات عشق میں بے عملی کو طنزیہ پیرائے میں بیان کرنا نصاب عشق کے منافی ہے۔ طنز کا رخ خود میر کی اپنی ذات کی طرف ہے۔ میر نے طنز و مزاح کے لیے رعایت لفظی سے بھی کام لیا ہے۔ ایسے اشعار بظاہر سنجیدہ گوئی کے ذیل میں رکھے جاتے ہیں، مگر رعایت لفظی کی جزیات پر نظر پڑتے ہی ہونٹوں پر مسکراہٹ آئے بغیر نہیں رہتی۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں: عام حکم شراب کرتا ہوں، محتسب کو کباب کرتا ہوں۔ کباب کرنا دل کے جلنے کے معنی میں ہے، مگر کباب کو شراب نوشی سے جو تعلق ہے وہ جگ ظاہر ہے۔
ایسا ہی ایک اور شعر لطف سے خالی نہیں، اہل نظر اس کی نزاکتوں کو پہچان لیں گے۔ اس اسیری کے نہ کوئی اے صبا پالے پڑے، یک نظر گل دیکھنے کے بھی ہمیں لالے پڑے۔ ایک اور شعر سنتے چلیے۔ کیا خط لکھوں میں گریے سے فرصت نہیں رہی، کیا خط لکھوں میں گریے سے فرصت نہیں رہی، لکھتا ہوں تو پھرے ہے کتابت بہی بہی۔ خط کے لفظوں کا آنسو میں بہے بہے پھرنا مزاحیہ رنگ پیدا کر رہا ہے۔ آخر میں کلیات میر کے مختلف دیوانوں سے 3 اشعار پیش کیے جاتے ہیں جن پر کسی جدید ظریف شاعر کی تخلیق کا گمان ہوتا ہے۔ کب تلک دھونی لگائے جوگیوں کی سی رہوں، بیٹھے بیٹھے در پہ تیرے تو میرا آسن جلا، میں جو نرمی کی تو دونا سر چڑھا وہ بدمعاش، کھانے ہی کو دوڑتا ہے اب مجھے حلوہ سمجھ۔ شوخی تو دیکھو آپ ہی، کہا آؤ بیٹھو میر، پوچھا کہاں تو بولے کہ میری زبان پر۔ خدائے سخن نے غزلوں کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی طب آزمائی کی ہے، جن میں ہجویہ، خودنوش، سوانے، وحوشیہ یعنی جانوروں اور پرندوں پر مشتمل نظمیں۔ وحوشیہ میں جا بجا طنز و مزاح کے مختلف حربوں سے کام لے کر اپنے مقابلوں، زمانے کی سفاکیوں، نیز اپنی ابتری اور ناکامیوں پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان منظومات پر بھی ہمارے نقادوں کی نظر نہیں پڑی ہے، البتہ کہیں کہیں ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ فاروقی صاحب نے ایک مضمون بعنوان میر صاحب کا زندہ عجائب گھر تحریر کیا تھا، جس میں ان منظومات کا جائزہ لیا گیا ہے، جن میں میر نے مختلف جانوروں کو موضوع سخن بنایا ہے اور میر کی دروبینی، مشاہدے کی گہرائی اور شعری مناسبات کے ساتھ ساتھ لفظی بازیگری کے تماشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ظاہر ہے اس مضمون میں طنز و مزاح کے حوالے بھی موجود ہیں، مگر فاروقی سے پہلے بہت کم نقادوں نے ان منظومات کو قابل اعتنا سمجھا تھا، اور طنز و مزاح کے نقادوں نے تو میر کے ذکر ہی سے پرہیز کیا۔ یہاں میر کے مختلف نظموں کے تجزیے سے ان کی ظریفانہ شاعری کے نقوش تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مثنوی در حجب خانہ خود کے بسبب شدت بارہاں میں میر نے برسات کی وجہ سے اپنے گھر کی تباہی و بربادی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس مثنوی میں مضحک منظر نگاری اور قصہ گوئی نے زہر غم کا کام کیا ہے۔ یہاں بھی طنزیہ کا رایا اظہار اختیار کرتے ہوئے میر نے کئی اعلیٰ نمونے پیش کیے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ برسات آئی تو میر کے گھر کا کیا حال ہو گیا، اب جو آیا ہے موسم برسات، دن کو ہے اب یہاں اندھیری رات، صحن میں آب نیزہ بالا ہے، کوچے موج ہے کہ نالا ہے، میں گھر کے 5-6 چھپر، ہم غریبوں کے ہوتے ہیں سر پر تلک تنکے تھے کچھ ایک نئے، سوئے چڑیوں کے گھونسلوں میں گئے، دل ہے کچھ مکڑیوں کا احسا مند کہ جنہوں نے کیے ہیں جھانکے بند۔ اس عبرتناک صورتحال کے بعد میر اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ گھر سے خاندان میر کا اخراج دردناک تو ہے ہی، مگر میر کی شیوہ بیانی اور شور انگیزی نے اس منظر میں نہ صرف یہ کہ جان ڈال دی ہے بلکہ طنز کی نشتریت بھی غور طلب ہے۔ گٹھڑی کپڑوں کی میں اٹھائی تھی، سر پہ بھائی کے 4 پائی تھی، ساتھ کوئی چراغ لے نکلا، کوئی سر پہ اجاغ لے نکلا، منہ پہ چھلنی کو ایک نے روپا، ایک نے سرکی کا کیا گھوپا، ایک نے بوریا سمیٹ لیا اور پایا جو کچھ سمیٹ لیا، اپنا اسباب گھر سے ہم لے کر، الگنی سب کے ہاتھ میں دے کر، صف کی صف نکلی اس خرابی سے تاکہ پہنچے کہیں شتابی سے، میر جی اس طرح سے آتے ہیں جیسے کنجر کہیں کو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ منظر دردناک تو ہے ہی، اور ہم نے ایسے مناظر بار بار دیکھے بھی ہیں کہ ہندوستان میں سیلاب کی صورتحال ہر سال ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور سیلاب سے متاثر لوگوں کی ایسی ہی قسمہ پرسی کی حالت میں نکالا جاتا ہے کہ جس طرح مندرجہ بالا اشعار میں میر اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اقتباس کے آخری شعر میں طنز کی نشتریت بھری ہوئی ہے اور اپنی زبوں حالی کا اظہار انتہائی بے کسی کے ساتھ کیا ہے۔ یہ پوری مثنوی ایسے ہی دردناک مناظر سے بھری ہوئی ہے، اور طنز و مزاح کے کئی حربوں کے استعمال سے میر نے اسے دو آتشہ بنا دیا ہے۔ ادب میں کتوں کا جب ذکر آتا ہے تو پطرس بخاری کا مارکۃ العرا مضمون کتے ہمارے لاشعور میں گردش کرنے لگتا ہے۔ پطرس کے علاوہ بھی کئی طنز و مزاح نگار ہیں جنہوں نے اپنی ذات شریف پر قلم اٹھایا ہے، اس ذات شریف پر قلم اٹھایا ہے۔ میر کی کلیات دوم میں یوں تو کئی جانوروں پر منظومات موجود ہیں، مگر 2 جگہ انہوں نے بطور خاص کتوں کا ذکر کیا ہے۔ پطرس کا واحد متکلم کتوں سے خوف زدہ ہے، اور یہی خوف ایک عمدہ مزاحیہ مضمون کی شکل میں سامنے آتا ہے۔
جبکہ میر کتوں سے اتنے خوفزدہ تو نہیں مگر انہیں نجس ضرور سمجھتے ہیں۔ ایک حجب میں سودا کا نام لیے بغیر کتوں سے ان کی رغبت اور انسیت اور کتے پالنے کے شوق پر طنز وار کرتے ہیں۔ اس حجب بعنوان در حجب عاقل نام ناکسے میں میر نے غیر اسلامی شاعر پر بھی طنز کیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ کتے ہیں پاس، کتے ہیں جیب و کنار میں، کتے ہیں آستینوں میں، کتے ازار میں، آیا جو ایک روز وہ بےتہ چلا ہوا، کتا ازار اس کی سے نکلا بندھا ہوا، یکسک گزیدہ کی سی طرح جھومنے لگا، پھر کھول اس کے منہ کے تئیں چومنے لگا، ایسی بھی ہم نے دیکھی نہیں کتوں کی ہوس، گردن میں اپنے ڈالے پھرے روز و شب مرس۔ زبان و بیان کی نزاکتوں اور طنز کے حربوں کے ساتھ میر نے ضرب الامثال کا بے ساختہ اور برجستہ استعمال اس مثنوی میں کیا ہے۔ کتوں کی جستجو میں ہوا روڑا باٹ کا، دھوبی کا کتا ہے کہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ مثنوی تسنگ نامہ میں بھی کتوں کے ذریعے ہونے والی بربادی اور تباہ حالی کے مرقع کھینچے گئے ہیں، اس کو میں نے حذف کر دیا ہے۔ مثنوی در حجب اکول ایک ایسے شخص کی حجب ہے جسے کھانے کی ہوس ہے۔ یہ دراصل میر کے ہمعصر شاعر میر زاہد کی حجب ہے۔ سودا نے بھی موصوف کی صدا کو حجب کا موضوع بنایا ہے۔ بقول گیان چند جین انہوں نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا ہے۔ اس حجبیہ مثنوی میں میر زاہد کی آڑ میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے جنہیں کھانے کی ہوس ہے۔ مبالغہ آرائی اور مزاحیہ تمثیل کے ساتھ ساتھ منظر نگاری نے بھی اس مثنوی کو اہم بنا دیا ہے۔ یہاں چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ ایک ہے پرخور آشنا بے پیر، سینہ سوراخ جس سے ہے کفگیر، صد منی دیگ ہے شکم اس کا، نفس اژدہا ہے دم اس کا، آنت شیطان کی ہے اس کی آنت، دانت اس کا ہے ہاتھی کا سا دانت، شکل مت پوچھ کھانے کا ہے بلی، منہ سے چھیپوں سے جیسے روٹی جلی، شکل مت پوچھ گال کلچے سے بھر توے سے سیاہ، کاسے سر ہے جیسے اندھا کڑھا، توند کالی جو کھول جاوے لیٹ، آہنی ہے تنور اس کا پیٹ، راہ مطبخ میں پاوے ہے جو کبھی، چاٹ جاتا ہے دیگچے تک بھی، کھینچے باورچیوں کے کیا کیا ناز، کتری گئی اس کے ڈیش ڈیش پر پیاز، کھانا نکلے پر آوے ہے کیسے اور کیا پڑھا نہیں، آپ پورا لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا نہیں، خواتین کی وجہ سے۔ کھانا نکلے ہے آوے ہے کیسے، چیل ٹوٹے ہے گوشت پر جیسے۔ آخری پیراگراف ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حجب میں طنز و مزاح کے تیر و نشتر نے اپنا کام بحسن و خوبی کیا ہے، مگر طنز و مزاح کی تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اس طول کلامی کا اصل مقصد اس قدیم مفروضے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے جس کے تحت میر کو قنوتی یاسیت کا امام، داخلی کیفیات کا شاعر اور محض غزل کی تہذیب کا پروردہ بنا کر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ قدیم تذکروں سے لے کر مولوی عبدالحق اور دیگر نقادوں نے میر کو اسی مخصوص عینق سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح میر کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں عام ہو گئی ہیں۔ وہ تو خدا بھلا کرے شمس الرحمان فاروقی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارا تعارف اس میر سے کرایا جو بڑی حد تک الگ اور منفرد تھا۔ شعر و شورانگیز کے گنا قدر مقدموں اور مضامین اور انتخاب کے ذریعے ایک نیا میر سامنے آیا۔ نیز غزل کے الرغم دیگر اصناف پر ان کی بھرپور نظر گئی، مگر جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ طنز و مزاح کے نقادوں نے ان منظومات سے صرف نظر کیا۔ صرف چند نقاد نے ہی اس نوع کی شاعری پر اظہار خیال کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ طنز و مزاح کا ایک جامع اور بھرپور انتخاب ترتیب دیا جائے جس میں ہماری کلاسیکی دور کی طنزی اور مزاحیہ شاعری کے نمونے بھی شامل کیے جائیں۔ امید ہے کہ کوئی جیالہ اسکالر اٹھے گا اور اپنے کاندھوں پر اس ذمہ داری کا بوجھ ڈال کر طنز و مزاح کے ادب میں درائے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔